انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اداکارہ حمیرہ کے والدین نے ان کی لاش وصول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ناظرین، گزشتہ چند گھنٹے سے سوشل میڈیا پر جنگل میں آگ کی طرح گردش کرتی یہ خبر کہ اداکارہ ماڈل حمیرہ اپنے فلیٹ میں مردہ حالت میں پائی گئی، اور جب پولیس نے دروازہ توڑ کر ان کی لاش کو دیکھا تو اس وقت وہاں پر کھڑے ہوئے تمام لوگ جو ہیں ان کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ناظرین کرام، اس وقت جو لیٹسٹ اپڈیٹ سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ اداکارہ کے والد اور بھائی نے ان کی لاش کو وصول کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور ان کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے وہ بھی سن کر آپ دہل جائیں گے اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس قدر انہوں نے اپنی بیٹی کے متعلق جو جواب دیا ہے اور انہوں نے کیا الفاظ بولے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اداکارہ حمیرہ ارشد کے حوالے سے ایس پی ساؤتھ مہروز علی کے مطابق جو ہے ان کا ڈیٹا نکالا گیا اور کال ریکارڈنگ جو ہے وہ نکالی گئی، اور جیسے ڈیٹا ٹریس کیا گیا اور ان کے والدین کے نمبر سامنے آئے، اور ہم نے ان کے والدین سے کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، اور کنٹیکٹ کرنے کے بعد جب ان کے بھائی سے رابطہ ہوا تو ان کے بھائی کو یہ کہا گیا کہ آپ کی بہن کراچی کے فلیٹ فیز 6 کے اندر مردہ حالت میں پائی گئی ہے اور ان کی لاش کو آ کر وصول کر دے، تو بھائی نے آگے سے فون کال بند کر دی اور والد کا نمبر دے دیا۔ اور اس کے بعد جب ایس پی مہروز کے مطابق ان کے والد کے ساتھ رابطہ کیا گیا تو ان کے والد کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اس کے ساتھ تقریباً 1.5 سے 2 سال پہلے قطع تعلق کر دیا، یعنی کہ اس کے ساتھ تمام تر جتنے بھی معلومات تھے، جتنی بھی رشتہ داری تھی، چاہے وہ ہماری بیٹی تھی، وہ سب کچھ ہم نے ختم کر دیا تھا، اور گزشتہ تقریباً 1.5 سے 2 سال سے ہمارا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا، اس لیے ہم اس کی لاش کو وصول نہیں کر سکتے۔ ناظرین کرام، ایس پی مہروز کا یہ کہنا ہے کہ پولیس مکمل طور پر کوشش کر رہی ہے اور ان کے اہل خانہ کو قائل کر رہی ہے کہ وہ آ کر اپنی بیٹی کی لاش لے جائیں اور اس کو وصول کرنے کے بعد اس کو دفنا دیں، لیکن ابھی تک پولیس جو ہے ان کے اہل خانہ کو قائل نہیں کر سکی کہ وہ ان کی لاش کو وصول کر دیں۔ اور اسی حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی ایگزامینیشن رپورٹ اور پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ سامنے آنے کے بعد یہ معلوم ہو سکے گا کہ ان کی موت کی وجہ کیا بنی۔ لیکن جب پولیس وہاں پر گھر کے اندر داخل ہوئی تو پولیس نے دیکھا کہ وہاں پر ان کے گھر کے اندر کوئی ایسی چیز، انہیں شواہد جب اکٹھے کیے تو کوئی ایسی معلومات یا ایسی چیز نہیں ملی کہ جس سے ان کی موت کی وجہ کی تعین کیا جا سکے یا ان کی موت کی وجوہات جو ہیں وہ سامنے آ سکے۔ ناظرین کرام، اداکارہ کے متعلق آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ ان کا تعلق لاہور سے ہے، اور گزشتہ 7 سال سے یہ کراچی کے فلیٹ فیز 6 کے ڈیفنس کے ایریا میں اتحاد کمرشل میں 4تھے فلور پر رہ رہی تھی، اور اس حوالے سے ان کے ہمسایوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کا کسی کے ساتھ کوئی ملنا جلنا نہیں تھا، وہ کسی کے ساتھ کوئی روابط نہیں رکھتی تھی، کوئی کنٹیکٹ نہیں رکھتی تھی، اور اگر وہ فلیٹ کے اندر آتی بھی تھی تو وہ کسی کو بھی نہیں بلاتی تھی، اور اسی وجہ سے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، اور ان کے پاس اپنی گاڑی نہیں تھی، بلکہ وہ جو کہ اپنا جو لوکل ٹرانسپورٹ کو یوز کر کے اپنی زندگی گزار رہی تھی، اور اس قدر جو ہے وہ اپنے جو کہ مالی حالات سے بھی تنگ تھی کہ گزشتہ 1 سال سے اپنے گھر کا کرایہ ادا نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے 2024 کے بعد مالک مکان نے حمیرہ اصغر پر عدالتی حکم نامے کے تحت جو مقدمہ درج کروایا، اور اس کے بعد بیلف جو ہے وہ مالک مکان کے ساتھ گیا، اور بیلف نے جب دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹانے پر آواز نہیں آئی، دروازہ نہیں کھولا گیا، دروازہ توڑا گیا، تو سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سندھ پولیس اور اس کے ساتھ باقی جو ریسکیو کے اہلکار ہیں، اور اس میں اداکارہ کی لاش، اس کا جسم، وہی خوبصورت جسم جو کہ کسی وقت میں بہت سے چہروں پر رونق لے کے آتا تھا، وہی خوبصورتی جو ہے آج بے جان مردہ حالت میں فرش پر پڑی تھی، اور مجھے یہ اب بتاتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ ان کی لاش پر استغفر اللہ جو کیڑے تھے وہ چل رہے تھے، اور اس حوالے سے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ان کی لاش جو ہے وہ گل سڑ چکی تھی، تقریباً وہ مکمل طور پر ختم ہونے کے قریب تھی، اور پولیس جو ہے اس کے متعلق پوری جو تحقیقات کر رہی ہے کہ آخر ان کی موت واقعہ کیسے ہوئی، کہ وہ اس طرح فرش کے اوپر کیسے گری، کیا انہیں مارا گیا، انہیں کوئی قتل کیا گیا، آخر وجہ کیا بنی، وہ پولیس تو اپنی جو رپورٹس ہیں وہ جو جب تحقیقات ہوں گی تو وہ سامنے لے کر آئیں گی، لیکن یہ اس وقت بڑا لمحہ فکریہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے کہ وہ والدین جنہوں نے اپنی بیٹی کو پیدا کیا، ان کی پرورش کی، اور اس کے بعد ان کی تعلیم و تربیت سب کچھ کیا، اور
ایون کہ اداکارہ حمیرہ کہتی ہیں کہ مجھے میرے والدین سے اجازت جو ہے آرٹسٹ میں آنے کی بڑی مشکل ملی اور میں اپنے والدین سے رابطہ بھی بہت کم رکھتی ہوں، لیکن میں ان کو اپنی تمام تر معلومات کے بارے میں آگاہ کرتی ہوں اور اپنے جتنے بھی نئے پروجیکٹ ہیں ان کے بارے میں ان کو بتاتی ہوں، لیکن مجھے اکیلا رہنا پسند ہے اور اسی وجہ سے میں اکیلا رہ رہی ہوں۔ یہ انہوں نے 2022 کو اردو انڈیپینڈنٹ کو اپنا ایک انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے اکیلا رہنا پسند ہے اور اسی لیے میرے اہل خانہ سے میرا رابطہ تو ہے لیکن میرا ان سے ملنا جلنا بہت کم ہے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ آج ان کے اہل خانہ نے ان کی لاش وصول کرنے سے اسی وجہ سے انکار کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ انہیں جو کہ لا وارث کی لسٹ میں انہیں دفن کر دیں۔ اور اسی حوالے سے آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ ARY کے نمائندے سلمان لودھی نے جو بتایا ہے کہ جب پولیس ان کے کمرے کے اندر داخل ہوئی تو پہلے تو ہڈیاں جو ہیں اس قدر ان کی لاش گل سڑ چکی تھی کہ ان کی پہچان نہیں ہوئی۔ جب انہوں نے وہاں پر تمام چیزوں کو جو کہ دیکھا اور ان کی البم ملے اور کچھ دستاویزات ملی جس کے اوپر ان کے جو کہ ریٹن تھا، ان کا معاہدہ تھا مالک مکان کے ساتھ، اس سے یہ جو کہ تعین کیا جا سکا کہ یہ لاش جو ہے وہ اداکارہ ماڈل حمیرہ اصغر کی ہے۔ اور انتہائی یہ دوسرا بڑا افسوسناک واقعہ ہے کراچی جیسے بڑے شہر کے اندر کہ 2 نامور اداکاروں کی لاش بے جان مردہ حالت میں کئی روز تک پڑی رہی، لیکن ان کو کوئی پوچھنے نہیں آیا، ان کے اہل خانہ نے ان کے ساتھ رابطہ نہیں کیا۔ اس سے پہلے چند روز قبل ہمیں اداکارہ عائشہ کے حوالے سے بھی ایسی خبر سننے کو ملی کہ ہمارے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بتایا گیا کہ اداکارہ عائشہ جنہوں نے جو ڈرامہ انڈسٹری کے اندر ایک انقلاب برپا کیا تھا اور ان کے ڈرامے کو بہت سے لوگ دیکھتے تھے، اور اداکارہ عائشہ ایک سینئر آرٹسٹ تھی، لیکن ان کی لاش جو ہے وہ 7 دن تک مردہ حالت میں ان کے فلیٹ میں پڑی رہی، اور اس کے تقریباً چند ماہ کے بعد یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے۔ اور یہ انتہائی افسوسناک اور حیران کن واقعہ ہے کہ اس قدر جو ہے وہ اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے کہ کوئی بھی جو کہ آرٹسٹ ہے یا کوئی بھی فیشن انڈسٹری کے ساتھ جس کا بھی تعلق ہے، ان کی جو موت ہے اس وقت وہ اینڈ پہ جا کر ہمیں جو ہے اس کے متعلق بڑی سنگین قسم کی سچویشن دیکھنے کو ہمیں ملتی ہے کہ وہ کس قدر جو ہے بے یار و مددگار ہوتے ہیں جب ان کا آخری وقت ہوتا ہے۔ ان کے اہل خانہ اور یہاں تک کہ ان کے عزیز و اقارب، دوست، رشتہ دار سب انہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اور اس حوالے سے SP مہروز بھی یہ کہتے ہیں کہ جب ابھی تک ہمارے ساتھ کسی بھی ان کی جو کہ ساتھی اداکاروں نے کوئی رابطہ نہیں کیا، کسی نے ابھی تک لاش وصول کرنے کے لیے ہم سے کوئی کنٹیکٹ نہیں کیا۔ تو ناظرین اکرام، اس کیس میں اب آگے مزید کیا تفصیلات آتی ہیں کہ ان کی موت کی وجہ کیا بنی؟ کیا ان کو مارا گیا یا پھر وہ خود ایگزائٹی اینڈ ڈپریشن کا شکار تھی، یا پھر وہ مالی حالات کی وجہ سے اتنی تنگ آ چکی تھی کہ خدا نہ جانے اس نے خود کو ہی ختم کر لیا، یا پھر وہ اس قدر جو پریشانی کا شکار تھی کہ پریشانیاں جو ہیں وہ اس کی زندگی کو لے ڈوبی۔ یہ ابتدائی تحقیقات کے بعد جب مکمل طور پر فورینسک رپورٹس آئیں گی اس وقت جو یہ معلومات جو ہے وہ سامنے آ سکے گی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیں انفولڈ پاکستان۔